بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کلام ہے اور اس کا عنوان ہے ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی۔ ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی۔ میرے دوستو، یوں تو ہم اس زمین کے اوپر جب پھرتے ہیں تو ہمیں انسان کہتے ہیں اور انسان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو انسان ہی کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، لیکن ہماری جو اصل حقیقت ہے کہ جہاں سے ہم بن کر نکل کر جس مادے سے آئے اور جہاں لوٹیں گے، تو حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ اس کلام سے گویا ہمارا مبدا اور معاد دونوں کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی مٹی اور زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹا دیں گے، اور پھر ایک دن دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکالیں گے اور زندہ کریں گے۔ تو اگر حقیقت میں ہم نظر ڈالیں تو ہماری شروعات بھی خاک تھی، اور یہ جو عارضی طور پر چند سالوں تک خوبصورتی، زیب و زینت اور آرائش و زیبائش، یہ جو عرصہ ہے تھوڑا سا، حضرت فرماتے ہیں اس سے دھوکہ مت کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم پہلے تھے آگے تھوڑے دنوں کے بعد پھر اسی حال پہ لوٹ جائیں گے، پھر ہم مٹی ہو جائیں گے۔ پانی کی اگر کوئی اصل حالت پوچھے کہ کیا ہے، ٹھنڈا رہنا ہے یا گرم، تو ہم کہیں گے اس کی اصل حالت ٹھنڈا رہنا ہے۔ کیوں؟ کل شیء یرجع الی اصلہ۔ آپ پانی کو گرم کر کے اور ایک طرف رکھ دو، پھر چند گھنٹے کے بعد دیکھو کہ وہ پھر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کیوں ٹھنڈا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی اصل جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا ہے۔ جیسے مٹی، اس کی اصل اوپر کو جانا نہیں، نیچے کو آنا ہے۔ آپ خوب زور لگا کے پھینکو اوپر، تو جب تک آپ کا زور چل رہا ہے اور وہ اوپر کو جا رہی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا زور ختم ہوا پھر وہ نیچے کو لوٹتی ہے، کیونکہ اس کی اصل یہ ہے۔ تو اسی طرح حضرت والا فرماتے ہیں کہ جو خاک منقش نظر آ رہی ہے، جس پر کہاں تک انسان گزرتا ہے، کہاں تک تجاوز کرتا ہے۔ ایک نام کا مسلمان کیا کہتا ہے کہ تو میری محبوبہ ہے، تیرے اوپر اس کے الفاظ ہیں، میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا ایمان قربان، یہ الفاظ ہیں اس کے۔ جو کسی محبوب و محبوبہ کو یہ کہہ دے کہ میری جان، میرا ایمان سب تجھ پہ قربان، پوچھو کسی مفتی سے، فتویٰ لکھ کے پوچھو آپ، جو ایمان کو کسی محبوبہ کے حسن اور اس پر عشق میں آ کر قربان کرنے کو کہہ رہا ہو کہ وہ بھی قربان ہے تیرے اوپر، تو وہ مومن اور مسلم باقی رہا یا دائرہ اسلام سے نکل کے باہر چلا گیا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو منقش چہرے اور نقشے اور زیبائش و آرائش والی شکلیں اور صورتیں نظر آ رہی ہے، ان کی حقیقت اور انجام مٹی ہو جانا ہے۔ جب مٹی ہو جانا ہے تو ان پہ مرنا ایسا ہے جیسے مٹی پہ مر جانا۔ اسی لیے اگر کسی کو یہ جاننا ہو کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، کیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے میرا سینہ کھولا، کیا اللہ تعالیٰ کا میں محبوب ہوں، تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اسلام کے لیے سینہ کھول دیے جانے کی کوئی خاص نشانی بھی ہے، کوئی ایسی علامت تاکہ ہم پہچانیں کہ کس کا سینہ شرح صدر کس کو ہوا اور کس کا سینہ کھلا اور کس کا نہیں کھلا؟ حل لذالک علم، کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں نشانی ہے، اور پھر نشانی ارشاد فرمائی کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ التجافی عن دار الغرور، اپنے آپ کو اس نے اس دھوکے کے گھر سے دور رکھنا شروع کر دیا،
اور آخرت کی تیاری شروع کر دی، اس میں لگا ہوا ہے. اور الاستعداد للموت قبل نزولی، ابھی موت آئی نہیں، موت آنے سے پہلے ہی موت کے لیے آگے زندگی کی تیاری کر رہا ہے. جو اپنے اندر یہ نشانیاں دیکھے تو وہ سمجھ لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر عطا کیا. وہ یوں نہ سمجھے کہ میں پتہ نہیں پاگل ہو گیا ہوں کیا، یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم ہر وقت کیوں جو ہے آخرت کی باتیں کرتے ہو، دنیا میں تمہارا جی نہیں لگتا، تمہیں کیا ہو گیا. اس کو کہو مجھے وہی ہو گیا جو کہ ایک ایمان والے اور سچے عاشق رسول کو ہونا چاہیے، کہ صحابہ کو بھی لوگ مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے، اسی لیے کہا کرتے تھے کہ وہ آخرت پر ایسے فدا ہو گئے تھے. اس لیے میں نے ایک دن عرض کیا تھا، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، غالباً یہی نام نقل ہے تاریخ دعوت و عزیمت میں، کہ ان سے کسی نے یوں پوچھ لیا تھا کہ ہم میں اور صحابہ میں آپ کیا نسبت بتائیں گے؟ تو انہوں نے یوں ارشاد فرمایا تھا، اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو تم ان کو پاگل اور مجنون کہتے، اور اگر وہ تمہیں دیکھتے تو تمہیں مسلمان نہ کہتے اور تمہیں سلام کرنا گوارا نہ کرتے. کیونکہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم پر جو ہے نا ایسے جان دیتے تھے، ایسے فدا ہوتے تھے. اب یہ میں نے ایک حدیث جو عرض کی، شرح صدر اسلام کے لیے، ان کے سینے اسلام کے لیے کھلے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ دنیا کی زیبائش اور آرائش میں وہ پڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ آخرت کی تیاری کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تجافی عن الدنیا عن دار الغرور، یعنی خود جو لفظ استعمال فرمایا اس میں دعوت ہے ہمارے لیے کہ جب یہ دھوکے کا گھر ٹھہرا، جب یہ ٹھہرا ہی دھوکے کا گھر، تو دھوکے کے گھر میں محو ہو جانا، مٹ جانا، یہ تو کوئی سمجھداری اور عقل مندی کی بات نہیں ہے کہ دھوکے کے گھر میں ایسے پھنسو کہ وہ جو دارالخلود ہے جہاں ہمیشہ رہنا، اس کی ساری چیزوں کو یہاں قربان کر ڈالو. اس لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں جو اشعار لکھے تھے، جو یہاں سامنے لکھے ہیں، لطف دنیا کے ہیں کہ دن کے لیے، اور کھون جنت کے مزے ان کے لیے، یہ کیا تو نے تو اے دل پھر سمجھ، یہ کیا تو نے تو اے دل پھر سمجھ، تو نے نادا گل دیے تن کے لیے. دنیا کے لطف اور مزوں کے لیے اگر آخرت کو قربان کر دیا تو یہ سمجھ لو ایسا ہے جیسے پھول دے کر اس کے عوض اور اس کے بدلے میں تن کے لے لینا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نشانی ہے سینہ کھول دیے جانے کی، کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم صبح و شام، رات و دن، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح یاد رکھیں کہ ہمارے نفس کے جو تقاضے، نفس کی جو چاہتے ہیں اور دل میں جو غلط غلط خیالات آ رہے ہیں، چاہے دل چورا چورا ہو ٹوٹ کر، لفظ بدل کے یوں کہوں کہ دل ٹوٹے تو ٹوٹ جائے لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، دل توڑنا پڑے تو توڑ دیں لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹے. جب اس طرح زندگی گزارے میرے دوستو، پھر یہ دل وہ ہوگا جس کو کہا جائے گا کہ واقعی اس میں شرح صدر ہے، یہ سینہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھل گیا. اور جو دل اللہ کے لیے اس طرح چلتا رہتا ہے اور تڑپتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس دل میں اپنی خصوصی تجلیات، اور وہی نشانی ہے اللہ کے یہاں محبوب قرار دے دیے جانے کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے استعداد للموت قبل نزولی، ہر عمل سے اپنے آخرت کا متلاشی، ہر عمل سے آخرت کا طلبگار. تو حضرت کے یہ اشعار عجیب و غریب اشعار ہیں، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کا عنوان تھا یہ کہ خاک منقش نظر مدفن جب بنی تو جا کے دیکھ لو کیا حال ہے اس کا. ذرا قبر کی مٹی اگر کھل جائے اور دیکھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ کیا حال ہے اس پر جس کے اوپر ہم نے اپنے ایمان اور اپنا سب کچھ قربان کیا. ہاں ایک بات عرض کر دوں کہ جو اللہ کے اوپر اپنی جان اور اپنا سب کچھ لٹاتے ہیں تو ایک مثال نہیں، دو مثال نہیں، تین مثال نہیں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ایسی مثالیں ہیں. جب ان کو زمین میں دفن کر دیا گیا تو یہ زمین بھی ان کے بدن کو ٹچ نہیں کر سکی.
اور چھو نہیں سکی، بلکہ جیسے جس کیفیت کے ساتھ وہ دفن ہوئے تھے 200-400 سال بعد بھی جب ان کی قبر کسی وجہ سے کھلی تو ویسے کے ویسے تھے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کئی سو سال کے بعد ان کے برابر میں ایک قبر کھدنی تھی، تو وہ جب قبر کھدی تو اتفاق سے ان کی قبر کھل گئی۔ جب قبر کھلی تو بدن مبارک بالکل ویسا جیسے دفن کیے گئے تھے، اور کفن بھی ویسا جیسا ان کو جس حال میں دفن کیا گیا تھا ویسا صحیح سالم۔ کیوں؟ یہ زمین خود حرکت میں نہیں آتی، خود کچھ نہیں کرتی، کائنات کا کوئی ذرہ خود نہیں ہلتا، وہ جب ہی ہلتا ہے جب خدا اسے حکم دیتا ہے کہ ایسا کر اور ایسا نہ کر۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر دنیا میں رہتے ہوئے فدا ہوتے ہیں میرے دوستو، پھر زمین کا سلوک اور معاملہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، یہ زمین بھی ان کے بدن کو ٹچ نہیں کر پاتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان پر جو مصائب و آلام گزرے وہ قرآن کی نسبت پر تھے، قرآن کی نسبت پر۔ اور قرآن طاقوں میں سجایا جانے والا کلام نہیں، رات و دن شب و روز اپنی زندگی میں جو ہے اس کو لانا اور اس کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور اور مزین کرنا، اس کے لیے یہ ہے۔ جی ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اب بہت سے لوگ یہ تعویل اور توجیہ کرتے ہیں کہ میں پڑھاتا ہوں تو یہ نفع متعدی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو نفع لازم ہے، تو نفع متعدی زیادہ اچھا ہے نفع لازم سے، اس لیے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یہ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب کیا ہے؟ اس لیے آپ اسلاف امت کو دیکھو، دن بھر میں تو وہ نفع متعدی کے کام کرتے تھے، لیکن ان کی راتیں اللہ کے سامنے آہوزاری میں گزرتی تھی۔ یہی امام احمد بن حنبل اس سب کے بعد جو کوڑے ووڑے لگائے گئے، پھر بھی راتوں کو اٹھ کر کتنی نفلیں پڑھتے تھے، جی اتنی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جس دن جنازہ نکلا 20,000 غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا صرف جنازے کو دیکھ کر، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ اتنے لوگ ان کے جنازے میں شریک تھے کہ دور جاہلیت یا دور اسلام میں کسی کے جنازے میں اتنے لوگ شریک نہیں ہوئے۔ اور اس وقت خلق قرآن کے معاملہ ایک مسئلہ تھا، اس میں جو مخالفین تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہی خود جنازے کا ہجوم اور اتنے مقدار میں ہونا اور غیر مسلموں کا کلمہ پڑھنا، یہی خود دلیل ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ کون اس مسئلے میں حق پر ہے، یہی کافی دلیل ہے ہمارے مخالفین کے سمجھنے کے لیے۔ اصل میں بات یہاں سے نکلی، انسانوں اور ان حسینوں اور حسیناؤں اور دنیا کے نقشوں پہ مرنا ایک وہ ہے، اور ایک اللہ پہ مرنا ہے۔ جو اس دنیا میں اللہ پر مرا دوستو، اسے ہمیشہ کی حیات مل جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، اور کبھی ایسی زندگی ملتی ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ اس لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ بھی عجیب و غریب ہے کہ خاک منقش جس پہ دل دے رہے ہو، یہ ایک دن نظر مدفن ہو جائے گی، اور جب نظر مدفن ہوگی کیڑے اس کو کھائیں گے اور ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے گا، وہ سارا حسن جس پر اپنا ایمان دیا تھا سب ختم۔ اور اس کو بڑھا کر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے ہم سوچیں کہ مکانات، بلڈنگیں، کاریں، کمپیوٹر، شاندار چیزیں، یہ دنیا ایسی ہے کہ ایک منٹ میں ہم کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ 60 سال گزارے، 70 سال، 80 سال گزارے، چلتے رہے، جی دنیا اکٹھی ہوتی رہی، بنگلے، پلاٹ، محلات، یہ وہ۔ ایک دن وقت آیا کہ پلاننگ تو بہت لمبی تھی، پروگرام تو بہت تھا، کہ ابھی تو گویا اتنی لمبی اس کی لسٹ ہے کاموں کی اور نظام اور سب پروگراموں کی کہ اس کے لیے اور 50-100 سال چاہیے، لیکن جب موت آئی تو اس کے بعد وقت ملتا ہے؟ کسی کو وقت نہیں ملتا۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو حضرت مفتی شفیع صاحب نے خط لکھا، اور اس میں یہ فرمایا، یہ واقعہ پچھلے سال یہاں انہی ایام میں حضرت قاری امیر حسن صاحب نے دامت برکاتہم نے یہاں سنایا تھا بیٹھ کر، کہ اس میں خط لکھا کہ حضرت نصیحتیں تو بہت ہیں
لیکن کوئی ایسی جامع نصیحت فرما دیجئے، مختصر اور جامع، جو میں اپنے احباب و متعلقین کو بتا دوں۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ نے جواب ارشاد فرمایا، میرے دوستو یہ جواب یعنی کہہ لو کہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کیونکہ اگر دنیا نکل جائے دل سے تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جب تک دنیا آڑے ہے اور رکاوٹ ہے تو کچھ بھی نہیں آگے قدم بڑھتا انسان کا۔ فرمایا زندگی کا ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اس طرح جیو کہ اسے آخری لمحہ اور آخری گھڑی اور آخری لحظہ اور آخری منٹ سیکنڈ سمجھو، اور یہ خیال کرو کہ شاید ہمیں نفس نفسے آخری بود، شاید یہی میرا سانس آخری سانس ہو سکتا ہے یہ سانس نکل کے نہ لوٹے اور جو اندر گیا وہ وہیں کا وہیں رہ جائے، اور موت آئے، ملک الموت آ جائے تو یہ کہنا نہ پڑے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے اللہ ذرا مہلت دے دیجیے، ذرا دے دیجیے مہلت، بس اب تو فیصلہ ہے کہ زندگی کے 24 گھنٹے تیرے احکام پر چلنا ہے اور ایسی زندگی گزارنی ہے، اللہ مہلت دے دیجئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کی اجل پہنچتی ہے تو ایک گھڑی بھی نہ آگے ہو سکتی اور نہ پیچھے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں معارف القرآن بیان القرآن میں، اور حضرت کی وصایا میں بھی ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، حضرت کی وصایا میں بھی یہ مضمون ہے کہ جب وہ گھڑی آ پہنچتی ہے تو پھر ذرا بھی مہلت نہیں دی جاتی، ذرا مقدم مؤخر نہیں کیا جاتا۔ فرماتے ہیں اس وقت انسان حسرت و افسوس کرے گا، لیکن اس حسرت و افسوس سے اس کو کوئی نفع نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، رات و دن مجلس میں بیٹھنے والوں، میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یہی ایک بات اگر آج کی پوری مجلس کا خلاصہ بنا دوں تو یہی کافی ہے پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ کیا؟ ہم مجلس سے اٹھ کر اپنے متعلق گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں، اگر ابھی ملک الموت آئے تو میرے کیا کیا کام ہیں جو اٹکے ہوئے ہیں، حقوق، لوگوں کے حقوق میں نے مار رکھے ہیں، پیسے ویسوں کا نظام ہے، بہت سے قرضے مبہم، لکھے ہوئے نہیں مبہم ایسے پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، کس کا کس طرح سے ہے۔ تو اگر ملک الموت ابھی آئے تو میں اس سے کہوں گا ذرا مجھے چند گھنٹے دو تاکہ میں اپنا پورا نظام تیار کر لوں، تو یہ کیا جینا ہے بھائی؟ اولیاء اللہ اور مشائخ کی صحبت، علماء اور اہل حق کی صحبت میں رہ کر پھر اس طرح کے مبہم چیزیں چھوڑنا، یاد رکھیے یہ مجدد تھانوی عجیب چیز تھے، عجیب و غریب چیز تھے۔ سیرت اشرف ایک کتاب ہے، سیرت اشرف، اوہ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں کہ انتقال سے پہلے ایک ایک جزئی، ایک ایک چھوٹی بڑی شے، ہر چیز کا کس انداز سے حضرت نے پوری وصیت لکھ کے چھوڑ رکھی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت کے جو گھر تھے وہ دونوں بھی اپنی اہلیاؤں کے نام جو ہے کر رکھے ہیں دونوں، اور لکھا ہے اس میں کہ کچھ تھوڑا سا کرایہ حضرت نے دینا شروع کیا کہ یہ کرایہ میں دوں گا لیکن میں مالک نہیں ہوں، یہ تمہارا ہے اور یہ تمہارا ہے۔ عجیب و غریب۔ تو میرے دوستو، ہمیں تو پتہ نہیں کہ کل ہمیں جانا ہو، آج رات جانا ہو، تو کیوں اپنے معاملات ہم صاف نہ رکھیں، اور کیوں ہر وقت توبہ کی حالت اور توبہ کی کنڈیشن اور توبہ کی ایک تسلسل میں ہم نہ رہیں؟ دوستو، رات آئے تو صبح تک کے سارے گناہوں سے توبہ ہو، اور صبح ہو تو رات کے سارے گناہوں سے توبہ ہو۔ زندگی گزارنے کا اصول مومن کا یہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں مر کے کچھ سامنا کرنا ہے، کہیں جانا ہے ہمیں، یہ نہیں کہ مر کر ختم، مٹی بس ختم، اب کچھ نہیں آگے، ہمیں ایک زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ اور قرضوں کے معاملات میں اور حقوق کے معاملات میں لوگ بہت پیچھے ہیں۔ میرے استاد حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی، انہوں نے سبق پڑھاتے ہوئے، دیوان متنبی کا سبق پڑھاتے ہوئے ہم کو بیان میں ایک بات یہ بات ارشاد فرمائی کہ 5 پیسے پر 5 پیسے کے اوپر تقریباً 60 یا 60 نمازوں کا، 5 پیسے پر تقریباً 60 مقبول نمازیں لے لی جائیں گی۔ مقبول 5 پیسے
ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کتنوں کا کیا کیا یہاں بھر رکھا ہے ہم نے اپنے کندھوں پر، اور کن کے لیے بھر رکھا ہے؟ بیوی اور بچوں کے لیے۔ اور چند سال کے بعد وہی بیوی بچے، ان سے شاکی، ان کی شکایتیں، ان سے مسائل، ان سے حالات، جن کے لیے خون پسینہ ایک کیا، اور ان سے شکایتیں، اور آخرت بھی اپنی ان کے عوض بیچے بیٹھے ہیں۔ اس کو کون سمجھداری کہتا ہے؟ دوستو، اہل دنیا اس کو سمجھداری کہتے ہوں تو کہتے ہوں، انبیاء اس کو سمجھداری نہیں کہتے۔ اس لیے میں نے جو مضمون شروع کیا ہے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ الاستعداد للموت قبل نزولی، موت کی تیاری موت کے آنے سے پہلے، نہ کہ جب کہ وہ آ پہنچی، اب کہتے ہیں تیاری۔ اب کوئی تیاری کی گھڑی نہیں ہے۔ کل کو جمعے سے بس عید بعد سے بس اگلے دن سے بس جمعے کو بس توبہ کا غسل کریں گے، اور بس پورا غسل توبہ کر کے، اور جمعے سے بالکل پرفیکٹ ایک دم پوری تیاری کے ساتھ۔ یہ سوچ اسلامی، ایمانی اور اولیاء اللہ سے منقول اور ان سے ثابت یہ سوچ نہیں۔ یہ سوچ میرے دوستو غیر ایمانی ہے۔ کیوں؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم مرے ابھی اور ہم اس حالت میں گئے تو کیا ہوگا؟ ایمان کا تقاضا ہے کہ امیڈیٹلی، فوراً جب اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ ہائے میں نے کیا کیا، اسی وقت۔ غسل شرط نہیں، باقاعدہ جا کے نماز پڑھنا 2 رکعت اس کی شرط نہیں جی، اور مزید کوئی شرط نہیں۔ آپ دل میں مضبوط خیال قائم کرو اور اللہ سے اسی وقت توبہ کرو، وہی بیٹھے اسی گھڑی جیسے ہم ابھی بیٹھے اے اللہ جو کچھ ہوا، بس ابھی جا کے گھر اپنا ایک نظام زندگی بنا کر، سارے قرضے، سارے مسائل طے کر کے، اور ابھی سے اس کی کوشش شروع کر دینی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، نہایت امید کی بات ہے، نہایت خوشی کی بات ہے۔ آپ ادھر سے طے کر لو، ادھر سے اللہ کی رحمت جوش میں کتنی آتی ہے بتا دوں آپ کو۔ حدیث پاک میں ہے، جب بندہ قرض کی ادائیگی کا پختہ ارادہ رکھتا ہو اور نہ ادا کر سکے تو اللہ اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں اگر وہ مر جائے۔ یہ حدیث پاک کا مضمون ہے۔ اور سنیے، آج ہی کتاب حج کے ابواب میں مولانا یوسف لدھیانوی کی کتاب میں نے پڑھا کہ اگر کوئی بیچارہ غریب فقیر پیسے اکٹھے کرتے حج کا پورا ارادہ کیے ہوئے ہے، حلال مال جمع کر رہا، تھوڑا بچوں پر خرچ کرتا، تھوڑا جمع کرتا، مر گیا اور حج نہ کر سکا، وہ حاجی ہے۔ تہجد کی پوری کوشش چل رہی، لیکن کچھ اسباب، عوارض، بیماریاں، بچے بہت ہیں، صبح سے شام تک کمانے میں اتنا وقت چلا جاتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی، رات دیر سے بیچارہ فارغ ہوتا ہے اور تھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آگے سوتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہی نہیں۔ اس پر ایک بات سنا دوں بہت زبردست۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کے گھر کے سامنے ایک شخص کا گھر تھا، وہ بیچارہ اسی طرح کا تھا، بہت کثیر العیال، بچے وغیرہ بہت، تو حلال کمائی صبح سے شام تک کرتا آگے رات کو جو ہے وہ ایسے سوتا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی، لیکن بیچارہ مچلتا تھا کہ ہائے دیکھو یہ عبداللہ المبارک کیسے راتوں کو عبادت کرتے، کیسے آہے بھرتے، کیسے روتے، اور میرا حال کیا ہے، کاش اگر میں بھی اس طرح ہوتا تو میں بھی کیا کرتا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، تو یہ لکھا ہے کہ جب انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ ابن المبارک رحمہ اللہ جیسا ہی بنایا، اس کو وہی درجہ دیا۔ میرے عزیزو، اتنے پیارے اللہ کو بھول جانا اور چھوڑ دینا، ایک ہفتے وہ جو جمعہ آئے گا نا جب کروں گا، اس رمضان سے بالکل پوری توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے راستے، اتنی شکلیں بنائی، اور ہم ابھی پتہ نہیں کہیں کہ انتظار میں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ پختہ ارادہ اگر ابھی مجلس میں بیٹھے کریں اور پھر اس کے مطابق اسباب اختیار کرنا شروع کر دیں تو دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی طرف سے ادائیگی کرتے ہیں، اور اس کے سارا سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اتنے اللہ تعالیٰ ہمارے مہربان اور ہم سے اتنی محبت رکھنے والے۔ اسی لیے میں نے کہا اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو مسئلہ ہے کہ مسجد میں مت پڑھو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل نہیں دیکھنا چاہتے۔ لوگ کہیں گے دیکھو تو اس نے نماز نہیں پڑھی، ارے بنتا تو ہے ایسا ویسا، اور دیکھو اب قضا نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر زنا کا غلطی کا صدور ہو جائے تو صبح کو اٹھ کے کہتے نہ پھرو،
کہہ رہے میں نے تو یہ کر دیا، میرے سے تو یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خبردار، دیکھا اس کو، میں نے اس کے عیوب کو کیسے چھپایا اور یہ کیسی جرأت سے کہتا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر اترتا ہے۔ تو میرے دوست اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے کتنا پیار ہے۔ ایک مرتبہ احقر کے ساتھ 4 سال پہلے کی بات ہے، ایکسیڈنٹ ہوا اور بہت شدید ایکسیڈنٹ۔ اللہ کے پیار پر مجھے بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے۔ اتنا شدید ایکسیڈنٹ تھا کہ میں خود گاڑی چلا رہا تھا، ایک گاڑی والے نے آ کے جہاں میں بیٹھا تھا وہاں ٹکر ماری، اور وہ اتنی شدید ٹکر تھی کہ گاڑی، اس کو کہتے تھے انگلش میں بنانا شیپ، یعنی جیسے کیلا ہوتا ہے مڑ کر کیلا بن گئی، اور میں یہاں بیٹھا تھا، ایسے آ کے لگی، بالکل جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں سے موڑی جہاں میں تھا، اور ایسے بن گئی کیلے کی شکل میں۔ میں وہاں سے نکلا، حضرت مولانا یحییٰ بام صاحب وہاں ہمارے یہاں ایک ہوتے ہیں حضرت ہردوئی رحمہ اللہ کے خلفاء میں ہیں، ان کے پاس میں تھا، تو بس نکلا تھا تو یہ قصہ پیش آیا۔ میں نکل کر فوراً اپنے پیروں سے نکلا، دوسری گاڑی میں بیٹھا اور چلا۔ ایمبولینس تھوڑی دیر میں آئی گورنمنٹ کی، وہ پوچھتی ہے مولانا سے، مولانا ویئر از دا نیک آف ڈرائیور، ڈرائیور کی گردن کہاں پڑی ہے، شناخت کرنے کے لیے کہ یہ میت تو ہے لیکن اس کی ہم شناخت کریں، اس کی گردن کہاں ہے۔ میرے بارے میں پوچھتی ہے کہ اس کی گردن کہاں ہے کہ ہم شناخت کریں۔ مولانا نے فرمایا کہ بھائی گردن تم پوچھ رہے ہو، وہ ڈرائیور خود گاڑی سے نکلا، نکل کر دوسری گاڑی میں بیٹھا اور وہ ہاسپٹل گیا ہے۔ تو اس نے یہ کہا ایمبولینس والے نے کہ میں تو اس کو سمجھ نہیں سکتا، through my experience this driver can't stay alive، میرے تجربات کی روشنی میں اس ڈرائیور کے زندہ رہنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ پولیس آئی، اب پولیس والے نے یہی سوال کہ ڈرائیور، تو مولانا نے کہا کہ وہ تو خود نکل کے گئے۔ اس نے یوں کہا I can't understand, maybe he got some his God، اس کا اپنا کوئی خدا ہوگا جس نے بچایا، ورنہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گاڑی کا ڈرائیور بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس نے یوں کہا مولانا کو، مولانا نے مجھے سنایا، پولیس والا کہتا تھا اس کا اپنا کوئی خدا ہوگا ورنہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اس گاڑی کا ڈرائیور زندہ ہو۔ تو میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں، میرے پورے بدن کے کسی ایک حصے پر ادنا درجے کی بھی چوٹ نہیں تھی، صرف ایک خراش تھی، جیسے تار کہیں سے اسکریچ ہو جائے تار، ایسے بس میرے پیر پر ایک خراش تھی، اوپر پورے بدن پہ نہیں تھی۔ میں ہاسپٹل میں جا کے لیٹا تھا صرف چیک اپ وغیرہ کے لیے، تو طلباء، علماء، سب میرے شاگرد وغیرہ آئے۔ میری حالت تو میں جانتا تھا کہ کیا ہے۔ میں نے طلباء سے کہا میرا ایک پیغام لکھ لو اور پورے دارالعلوم میں جا کے سنا دو۔ وہ پیغام اللہ نے دل میں ڈالا ہے تو آپ کو سنا دوں۔ میں نے اس میں لکھا کہ میرے عزیزو، طلباء کو میں نے لکھا یہ پیغام، میرے عزیزو، آج مجھے موت کی چنگل سے صرف میرے محبوب اللہ نے چھڑایا ہے، اور جس اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہو اس کو ناراض کرنا اور اس کی نافرمانیاں کرنا اور اس کے احکام کو چھوڑنا اور کسی اور کے اوپر دل اور جان دینا، یہ کوئی سمجھداری اور عقل مندی ہے؟ اگر تمہیں دل دینا ہے تو اس اللہ پہ دو جسے ہم سے اتنا پیار ہے کہ جو ہر حال میں ہمارا ہے، ہر حال میں ہماری چاہے کیسی بھی گری پڑی حالت ہو، لیکن اللہ نے اپنا در ہر وقت کھول کے رکھا ہے۔ میرے نافرمان بندے، تو نے 60-70 سال شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، آ میرے در پر، میں تجھے ابھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے ان کو یہ پیغام اس میں لکھا کہ ایسے پیارے اللہ کو ناراض کرنا، اے میرے عزیز طلبہ، عقل مندی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں کہ انسان جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، عدم سے وجود بخشا، ہم کہاں تھے دنیا میں؟ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، اسی کا دیا ہوا وجود ہے تو اسی پر فدا ہونا چاہیے۔ غیروں پر فدا کر کے میرے دوستو کیا حق ادا کیا ہم نے؟ یہ پیغام میں نے طلبہ کو لکھ کے بھیجا۔ واقعہ سنانے کا صرف یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے میرے دوستو اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے، ہم اسے سمجھیں۔ اور جو حضرت میسج اور پیغام اس میں دے رہے ہیں کہ نقشے، یہ سارے نقشے جو ہے نظر مدفن ہو جاتے ہیں، جب نظر مدفن ہو گئے تو کہاں جا کے سر پکڑ کے سر پیٹیں گے، ہم کہاں روئیں گے اور کیا ملے گا؟
اللہ تعالیٰ پر جو شخص مرتا ہے اس کی خلوتوں میں، اس کی جلوتوں میں، اس کی پریشانیوں میں، اس کی راحتوں میں، اس کے فکروں غموں میں، اس کی خوشیوں میں وہ ہر آن اپنے دل میں مزے پاتا ہے، اسے ہر آن دل میں مزے ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دل کو باغ و بہار بنا دیتا ہے، اور اس دل کو اللہ ایسا روشن اور منور کرتا ہے کہ بقول حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہ جو اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ اس سے لائٹ پاتے ہیں، اور کبھی اتنی طاقتور لائٹ ہوتی ہے کہ محبت کی آگ وہ ان کے دلوں میں بھی لگا کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک شیشہ ہوتا ہے، اس سے سورج کو روشنی ملتی ہے، سورج سے اسے روشنی، اب اسے آپ کسی کاغذ پہ ڈالو تو کبھی تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کاغذ روشن کرے گا، لیکن کبھی وہ اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس کاغذ سے تھوڑی دیر کے بعد دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ سے دل پر فیض پاتے ہیں وہ اتنے قوی ان کے قلوب ہوتے ہیں اور اتنے روشن کہ اس کی روشنی سے جو پاس بیٹھنے والے ہیں ان کے دل میں محبت کی آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے پاس بیٹھنے کی بدولت۔ اور اسی سے ایک بات عرض کرتا چلوں، اولیاء اللہ کے قلوب کی یہ چمک دمک اور یہ روشنی، اس کے لیے بیان اور تقریر ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اسی لیے اللہ والوں کے پاس جب آئیں اس نیت سے نہیں کہ جا کے بیان سنیں گے۔ ثبوت حدیث پاک سے، 2 حدیثوں سے اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی کہ اولیاء اللہ وہ ہیں اللہ والے کے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کا دیدار و زیارت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ معلوم ہو تقریر و بیان کا ذکر نہیں، بس ان کا دیدار ہوتے ہی اللہ یاد آنے شروع ہوتے، اور اللہ کی یاد کائنات کا لب لباب اور خلاصہ یہ۔ مولانا انظر شاہ صاحب علامہ انور کشمیری کے بیٹے ہمارے یہاں ابھی چند مہینے پہلے آئے تھے، انہوں نے فرمایا کائنات کی بقا ذکر اللہ پر ہے، کائنات اسی وقت تک باقی ہے جب تک یہ ذکر اللہ ہے، جب یہ ختم تو سب کچھ ختم۔ اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب یہ فرمایا کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے، ایک تو عورت اور ایک تو خوشبو اور ایک تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ النظر الیک، آپ کا دیدار کرنا، والجلوس بین یدیک، آپ کے سامنے بیٹھنا، والانفاق علیک علی نفسک، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اور آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا۔ جیسے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس میں کوئی تقریر، کوئی بیان، کوئی وعظ کا ذکر نہیں، آپ کا دیدار کرنا اور آپ کے سامنے بیٹھنا۔ اور الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ، شیخ اپنی قوم میں دوست ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ تو شیخ کے پاس بیٹھنے سے بھی انسان کو یہ منافع حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں جو آتے ہیں آپ ان سے پوچھئے، صرف بیان و تقریر کی بات نہیں، تجربات پوچھئے لوگوں کے، پتہ نہیں کیسے کیسے خیالات میں ڈوبے ہوئے، کیسی کیسی زندگیوں سے گزرے ہوئے، لیکن جب یہاں آئے اس طرف سے وحشت ہونے لگی، اس طرف سے گھبراہٹ ہونے لگی، اور اللہ کی یاد دل میں سرایت کرنے لگی، کیونکہ وہ دل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ حضرت کا ایک شعر ہے اس پر کہ وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا، فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا۔ اور اسی دل پر حضرت نے یہ شعر ہے جو بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں کہ جب یہ دل اللہ کے لیے تڑپنے لگتا ہے، رقم اٹھانے لگتا ہے، تو پھر اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے کہ تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خو اس میں، تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خو
اس میں تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خو اس میں نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ بو اس میں نہ جذب ہو سکا دنیا کا رنگ بو اس میں اور تیری رضا کا ہے بس شوق جستجو اس میں تیری رضا کا ہے بس شوق جستجو اس میں میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں۔ اور دوستو یہی دل جس کو حضرت والا اس میں فرما رہے ہیں، یہی وہ دل ہے جسے قلب منیب کہتے ہیں، یہی وہ دل ہے جسے قلب سلیم کہتے ہیں، جو اللہ کے ہاں لے کے جائے گا اللہ اسے سیدھے جنت میں داخل کریں گے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، اور دوسری جگہ ہے الا من اتى وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام، سلامتی سے اس میں داخل ہو جاؤ، ذلك یوم الخلود۔ یہ جو اب ٹھکانہ ہے یہ ٹھکانہ ہمیشہ کا ہے۔ ایک بات یاد آتی ہے، عرض کر دوں، ترمذی شریف میں روایت ہے دوستو، جب دنیا سے ہم جائیں گے جی اور بالکل سب فیصلے ہو چکے ہوں گے تو بالکل اخیر میں یہ جو موت ہے اس موت کو لایا جائے گا، اور ادھر جنت ادھر جہنم، بیچ میں وہاں موت کو لا کر مینڈھے کی شکل میں، اور اس وقت ان کو مینڈھے کی شکل میں لا کے موت کو ذبح کیا جائے گا۔ جنتیوں کو بھی آواز دی جائے گی اور جہنمیوں کو بھی، اور جب وہ اس آواز کو سنیں گے تو وہ یہ سوچیں گے کہ شاید کوئی فیصلہ ہونے والا ہے، دیکھیں کیا ہونے والا، کوئی فیصلے کے منتظر ہوں گے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جہنم اور جنت کے بیچ میں موت کو لا کے مینڈھے کی شکل میں اور اس کو ذبح کر دیا گیا، اور اعلان کیا جائے گا خلود لا موت، اب ہمیشہ جو جہاں ہے اس کو وہاں رہنا ہے، اب کسی کو موت آنے والی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی حسرت و افسوس اور اتنا غم جہنمیوں کو ہوگا کہ اگر وہ اس غم سے اس وقت موت ان کو آ سکتی تو موت آ جاتی، اور جنتیوں کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر اس وقت خوشی کے مارے موت آ سکتی تو موت آ جاتی۔ یہ روایات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یہ مجالس اور یہ سب یہاں بیٹھنا میرے دوستو اسی لیے تو ہے کہ اس تھوڑی سی حقیر جو دھوکے کا گھر ہے اسے ہم ذرا ٹھیک گزار لیں، پھر تو مزے ہی مزے ہے۔ جنت کا کیا کہنا میرے دوستو، مرنے کے بعد پھر مزے ہی مزے ہیں، اور مومن متقی پرہیزگار کے مرنے کے بعد تو ہے ہی مزے، لیکن دنیا میں بھی اندازہ لگائیے۔ میں کہتا ہوں کبھی اپنے دوستوں سے کہ دنیا کی زندگی کو پرسنٹیج تو نکالو، کتنا پرسنٹیج بنتا آخرت کے مقابلے میں۔ آپ کمپیوٹر تو ختم فیل ہو سکتا ہے، اس کا حساب لگاتے ہیں، لیکن آپ سے پرسنٹیج نہیں نکلے گا۔ آپ اگر یہاں 60 سال جیے، وہاں 60 میں 1 0 لگاؤ، 2 لگاؤ، 3 لگاؤ، 60 کو 600 کر دو، 600 کو 6000 کر دو، اس کے بعد 60,000 کر دو، اس کے بعد 6 لاکھ کر دو، اس کے بعد 6 ملین کر دو، اس کے بعد 6 بلین کر دو، تو کیا تناسب ہے دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی سے میرے دوستو۔ اور تمام انبیاء کا قدر مشترک یہ پیغام ہے کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ، مخلوق سے جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں منہمک نہ ہو جاؤ، بلکہ خالق دنیا کے ساتھ اپنا دل لگا لو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب نبیوں کا یہی پیغام ہے۔ جن خانقاہوں سے، جن مساجد سے، جن مدارس سے، جن مجالس سے یہ پیغام نشر ہوتا ہو دوستو، وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب مجالس ہیں،
اور وہی مجالس ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں یہ وعدے آئے ہیں کہ چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیرے ہوتے ہیں، سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ ان کا اپنے یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ہمارا یہاں بیٹھ کر جمع ہو کے تذکرہ کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ان مجالس کا ہماری ذکر ہوتا اور تذکرہ ہوتا ہے۔ خیر، یہ مضمون حضرت کے اس ایک شعر میں مجھ کو یاد آئے۔ مضامین تو اب یہ میں حضرت کے اشعار پڑھتا ہوں جو بڑے درد بھرے اور بہت ہی عبرت انگیز اشعار ہیں۔ نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی، اور جب سے میرے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، جب سے میرے آب و گل میں درد دل شامل ہوا، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی، ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی۔ اور یہ شعر حضرت والا کے دل کی اللہ تعالیٰ سے جو گہری کیفیت تعلق ہے اس کا ترجمان ہے جو آگے ہے، اور اسی سے ملتا جلتا حضرت کی زندگی کا پہلا شعر آپ کو سناؤں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کے قلب مبارک کو جو اپنا گہرا تعلق اور اپنے لیے تڑپنا نصیب کیا ہے اس کی ترجمانی ہوتی ہے۔ کس قدر درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے، فرقت سے مراد ہے اللہ کی جدائی۔ جی ہاں، بعض دل ایسے ہوتے ہیں واقعی جو تڑپتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں اللہ بہت وقت گزر گیا، میں کب آپ کو پاؤں گا، اب تو آپ مجھے مل جائیے، اے اللہ میں تڑپ رہا ہوں، میں مچل رہا ہوں، میں انتظار میں ہوں، اے خدا مجھے وہ نسبت خاصہ دے دے کہ میں اپنے دل میں محسوس کر لوں کہ تو آ چکا ہے میرے دل میں۔ اس کے لیے بہت سی روحیں تڑپتی رہتی ہیں، اسی تڑپنے کی ترجمانی ہے اس میں۔ خواجہ صاحب کا کیا تھا کہ سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ یہ کلمے کی ترجمانی ہے کیونکہ کلمے میں یہی کہا گیا لا الہ، لا الہ کا کیا مطلب نکلا؟ سارا غیر نکالو دل سے، پھر کہا کہ الا اللہ، اب آئے گا اللہ، پہلے وہ نکال دو پھر آتا ہے۔ تو حضرت کا شعر کے درد فرقت سے میرا دل اس قدر بے تاب ہے، جیسے تپتی ریت میں ایک ماہی بے آب ہے۔ تپتی ہوئی ریت اور مچھلی کو چھوڑ دو، بیچاری کیسی بے قرار اور بے چین ہو جاتی ہے اپنے پانی کی تلاش کے لیے۔ اللہ والوں کو اللہ کی یاد ہی میں صرف جا کے سکون ملتا ہے، اس کے بغیر نہیں جی سکتے۔ وہ یاد الہی ہی گویا ان کی غذا ہو جاتی ہے، اس لیے حضرت اس کو فرماتے ہیں۔ اسی کی روشنی میں حضرت کا یہ شعر دیکھیں کہ کیا عجیب و غریب ہے۔ کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر،
ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی، اور ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں، ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی، ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی، اور نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے، روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جب کوئی کرتا ہے تو روح کو غذا اور روح کو قوت ملتی ہے، اور پھر اس کی قوت اتنی ہو جاتی ہے کہ نفس کے جو تقاضے ہیں اور نفس کی جو چاہتے ہیں وہ ان پر عمل نہیں کرتا، بلکہ جس طرح شیر حملہ کر کے دوسری جانوروں کو پچھاڑ دیتا ہے، تو یہ بھی نفس پر حملہ کر کے اس کے سارے تقاضوں کو پچھاڑ دیتا اور پیچھے ڈال دیتا ہے۔ اور حضرت کا یہ شعر کتنا عجیب ہے کہ تلخ تھی بز میں جہاں میں اہل دنیا کی حیات، تلخ تھی بز میں جہاں میں اہل دنیا کی حیات، فیض بز میں عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی، فیض بز میں عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی۔ جو لوگ صرف دنیا میں محو ہوتے ہیں، منہمک ہوتے ہیں، مٹے رہتے ہیں صبح و شام رات و دن، ان سے کچھ پوچھو تو کہتے ہیں کہ بہت بزی، بہت مشغول، وقت نہیں، فرصت نہیں۔ میں نے ایک دن ایک حدیث شریف سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیری حاجت و فقر کو دور کر دوں گا، لیکن اگر دیکھ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے فقر کو دور نہیں کروں گا اور تجھے مشاغل میں ایسا لگا دوں گا، اتنے بکھرا دوں گا مشاغل تیرے لیے کہ تو ان میں منہمک ہو کے رہ جائے گا اور تیرا فقر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے شاندار کوٹھی بنا لی، اچھا بینک بیلنس ہو گیا تو بہت مال والا ہے، مالدار ہے، لیکن یاد رکھنا یہ غنا والا نہیں، غنا والا وہ ہے کہ اگرچہ تھوڑا ہو لیکن دل سے وہ غنی ہو، دل سے غنی، دل میں اس کے غنا ہو۔ کیسے؟ جس کے پاس اتنا ہے نا، آپ دیکھو کہ اگلے دن وہ مزید کی کوشش و فکر میں ہے، اور اتنا فکر میں ہے کہ حق و حلال کی پرواہ نہیں، چاہے جہاں سے بھی آئے، چاہے بینک سے قرض اور کریڈٹ لینا پڑے اور ادھار لینا پڑے، سودی قرض لینا پڑے، لیکن وہ تیار ہے باوجود اس کے پاس سب کچھ ہونے کے۔ تو کیا مطلب؟ اس کا دل کہاں غنی ہوا، وہ تو ویسا کا ویسا ہے۔ یہ جو حضرت کا اس میں اہل دنیا مراد ہے، اس سے یہی لوگ مراد ہیں، ان کو کبھی چین نہیں ملتا۔ میں اس چیز کو یعنی اس پر یقین تو پہلے سے تھا، کیونکہ یہاں ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں تو کون یقین نہ رکھے، لیکن تجربات اتنے وہاں رہ کر کے ہم نے دیکھ لیے ساؤتھ میں، یہ جتنے عامل جاتے ہیں تو آپ دیکھو کہ بڑے مالدار، اور جب اندر سے دیکھو ان کا وہ نکال کر حال تو اتنا پریشان نظر آتے ہیں کہ لگتا ہے ان کو سکون نام کی چیز ہی نہیں۔ بڑا ایک شخص ہے، میں نے ایک دن قصہ ذکر کیا لیکن بیچ میں کوئی اور بات نکلی تھی، دوائیوں کی فیکٹری، بہت ہی امیر آدمی ہے، بہت دولت ہے، دوائیاں بناتا ہے۔ میرا ایک دن جانا ہوا تو اس کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے مجھ کو یوں کہا کہ مفتی صاحب، I got everything but I don't have peace in my life. Why? What is the reason?
میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں آخر ایسا؟ وجہ ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو دل ہے اس کا صرف جیسے مچھلی پانی میں سکون پائے گی، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دو سکون نہیں، اس دل کو جیسے غیر میں پھنسایا اٹکایا، اس کا سکون جاتا رہا، اور جب دل کا سکون گیا تو جسم کا کیا مطلب سکون پانے؟ اس لیے میں کل ہی ایک شخص کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا تم کو محسوس ہوتا ہوگا کہ یہ بنگلے دیکھو کتنی، لیکن میں دل کی گہرائی اور بہت اعتماد اور بہت یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بنگلے تو چھوڑو، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، شاندار محلات بڑے بڑے اور بہت لمبی چوڑی جگہوں میں پھیلے ہوئے جی، لیکن جب ان کے دل کو سکون نہیں ہوتا تو جا کے پوچھ کے دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے کیا پیاری مثال پیش کی، فرمایا کہ سکون کا تعلق جسم سے نہیں، سکون کا تعلق دل سے ہے، اور دلیل ارشاد فرمائی ایک آدمی کو بہترین گدے پہ لٹاؤ، شاندار قسم کا بیڈ، بہت اعلیٰ، اور روم اور کمرہ بھی اس کا پورا ایئر کنڈیشن، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہو، پوچھو اس کو بھائی آپ سکون سے ہیں؟ اگر خارجی عوارضات ہی کا نام سکون ہے تو اسے تو ہونا چاہیے سکون سے، کیوں سکون سے نہیں؟ اس کا دل بے چین، جب دل بے چین تو یہ ظاہری عیش و آرام یہ سارے ایک طرف رکھ کے رہ جاتے ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت کا یہ شعر جو ہے کہ اہل دنیا کی حیات بڑی تلخ تھی، بڑی تلخ تھی، دوستو اس کو آزمانے کی ضرورت نہیں، اللہ پر فدا ہو کے دیکھیں، ہم فقر و فاقے میں اللہ تعالیٰ وہ لذت رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کو حضرت فرماتے ہیں کہ مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی، ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی۔ اور یہ حضرت کا مقطع ہے کہ جب سے اختر کشے اغیار و بیگانہ ہوا، جب سے اختر کشے اغیار و بیگانہ ہوا، بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی، بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن